ٹینشن ہے. اچھا ہمارے ایک دوست ہیں, وہ کئی سارے کیسوں میں پھنس گئے نا, تو بڑے پریشان, صبح و شام ٹینشن, یہ کیس وہ کیس وہ کیس, اکٹھے ہی 4-5 کیس ان پر بن گئے بیچاروں پر, بڑے پریشان. تو اکثر ٹینشن کا شکار, تو بلڈ پریشر بھی ان کا ہائی رہتا ہے جناب, اکثر ٹینشن رہتی ہے ان کو. تو ان کے گھر والوں نے مجھے فون کیا, مجھے کہنے لگے جی کہ یہ بیچارہ بڑا پریشان ہے, آج کل کئی کیس بن گئے ہیں اور بہت ٹینشن میں رہتا ہے, گھر میں بھی ہر کسی سے لڑائی کر رہا ہوتا ہے جناب, اور اس کا بی پی بھی ہائی رہتا ہے, تو آپ ذرا بلائیں, تھوڑا سمجھائیں. میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا بھائی آؤ میرے پاس مدرسے میں. تو مدرسے میں اب بچے پڑھتے ہیں, 500-600 بچے ہیں, پڑھتے ہیں جناب, سارا دن قرآن پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو میں نے اس کو بلایا, اور مدرسے میں نا اسی ماحول میں جہاں کلاسیں لگی ہوئی بچے پڑھ رہے, میں نے اس کو وہاں بٹھایا تھوڑی دیر لا کے. میں نے کہا دیکھو یار اس ماحول کو, یہ بچے خوبصورت آواز میں کیسا پیارا قرآن پڑھ رہے ہیں. چند بچوں کا میں نے قرآن پاک بھی اس کو کیا کیا, سنوایا, اس کی تلاوت سنو, اس کی سنو, اس کی سنو جناب. تو آدھا پونا گھنٹہ وہ بیٹھا رہا جناب اس ماحول میں. جب اٹھ کے باہر جانے لگا نا مسجد کی گیٹ پر, وہ اپنے بوٹ باندھ رہا تھا, جوتے پہن رہا تھا, تو کھڑا ہو گیا 5 منٹ. مجھے کہتا ہے مولانا صاحب میں آدھا پونا گھنٹہ جو مسجد میں بیٹھا ہوں, اللہ کی قسم مجھے یوں لگا جیسے میں جنت میں بیٹھا. مجھے نہیں یاد تھا کہ میرے اوپر کوئی کیس ہے, کوئی میری پریشانی ہے, کوئی میری ٹینشن ہے. آدھا پونا گھنٹہ مجھے نہیں بالکل خیال آیا کسی پریشانی کا. جو ہی مسجد سے باہر نکلا ہوں, جوتے پہنے ہیں, تو پھر وہی فلم چلنی شروع ہو گئی جناب, کہ کل کچہری جانا ہے, فلانے وکیل سے ملنا ہے, یہ پیشی ہے, وہ مسئلہ ہے, پھر وہی پنگے شروع ہو گئے. میں نے کہا یہی تو ہم آپ کو بتاتے ہیں. اب غور سے سننا ذرا اگلی بار. یہ سکون والی جگہ ہے. بولو یہ کس والی جگہ, بولو کس والی جگہ. اللہ کے نام میں سکون ہے, اللہ کی یاد میں سکون ہے, اللہ کے گھر میں سکون ہے. میرے پاس ایک صاحب آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے بڑے دور سے, تو آتے بھی سب سے پہلے, بیٹھتے بھی میرے سامنے ہیں, اور بیٹھتے ہی اللہ کا کرم ہے اس پر ایسا جناب 2 منٹ کے بعد وہ سو رہا ہوتا ہے جناب, پورا بیان وہ سوتا رہتا ہے. میں نے ایک دفعہ اس کو بلا کر کہا, میں نے کہا اللہ کے بندے آپ آتے بھی اتنے دور سے ہو, آتے بیان سننے ہو, حرام ہے جو 1 منٹ بھی تم کبھی جاگے ہو جناب, ادھر آ کے جو ہی بیٹھتے ہو سو جاتے ہو. کہتا ہے کہ میں خود بڑا پریشان ہوں, مجھے خود یہ اب نیند پر تو اختیار نہیں ہے نا بندے کا, وہ کنٹرول نہیں ہے. کہتا ہے میں خود بڑی دفعہ سوچتا ہوں یار میں جاتا بیان سننے ہوں, لیکن آج تک میں نے آپ کا پورا بیان, میں جو ہی آ کر اچھا مجھے کہتا ہے جی مزے کی بات آپ کو بتاؤں. میں نے کہا کیا. کہتا ہے دکان میں نہیں نیند آتی, دوستوں یاروں میں نہیں نیند آتی, بیوی بچوں میں نہیں نیند آتی. میں خود ایک دفعہ سوچ رہا تھا کہ آپ سے پوچھوں گا, تو باہر سارا دن میں پھرتا ہوں مجھے نیند نہیں آتی, جو ہی مسجد میں آتا ہوں مجھے, بولے یار نیند آتی. کہتے اس کی کیا وجہ ہے جی, نیند آنی ہو تو سب جگہ ہے نا, باقی باہر کسی جگہ نہیں آتی, ادھر جو ہی آ کے بیٹھتا ہوں نیند آتی ہے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ میں سمجھاتا ہوں. کہتا کیا. میں نے کہا بچہ سارا دن باہر گلی میں, گراؤنڈ میں, دوستوں میں, اسکول میں آگے پیچھے بھاگتا کھیلتا جاتا ہے, کہیں بھی اس کو نیند نہیں آتی. بولو بھائی, ماں کی گود میں جو ہی آتا ہے اسے نیند آ جاتی ہے. یہ پوائنٹ ہے یا نہیں ہے. بچے کو باہر کہیں نیند نہیں آتی, جو ہی ماں کی گود میں آتا ہے اسے کیا آ جاتی ہے بھائیو, بولو بھائی. میں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے. کہتا یہاں سکون ہے. میں نے کہا بس آ رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی, ماں کی گود میں کیا ہے سکون. تو میں نے کہا جہاں سکون ہوتا ہے وہاں نیند آتی ہے. اگر ماں کی گود میں سکون ہے تو خدا کی رحمت کی آغوش میں سکون کیوں نہیں ہے بھائی. مسجد میں تو خدا کی رحمت ہے نا, تو جو اس رحمت والے ماحول میں آئے گا, بولو اسے نیند آئے گی یا نہیں آئے گی. سارے بولو بھائی, یہاں سکون ہے بابا, یہاں وہ راحت ہے نا جہاں میں کہیں بھی اما ملی. جو اما ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. یا جہاں سکون ملتا ہے وہاں تم آتے نہیں, جہاں تم جاتے ہو وہاں تمہیں ملتا نہیں. وہ مسئلہ کیسے حل ہو, سمجھ آ رہی نہیں آ رہی. آپ کہیں اور سکون تلاش کر رہے ہیں, سکون تو اللہ نے یہاں رکھا ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی. وہ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا اس پر بھی. جنید جمشید کا نام تو سنا ہوگا آپ نے, بولو بھائی. جنید جمشید کا نام تو سنا ہے نا. اچھا اس کا ماضی کیا تھا یہ بھی سب کو پتہ ہے, اور جس حال میں وہ فوت ہوا وہ بھی سب کو. بڑے غور سے سننا یہ واقعہ, یہ نوجوان غور سے سنو. ماضی کی دنیا اس کی گانے بجانے کی دنیا تھی, پھر اللہ نے اس کو توبہ طائب کر دیا, پھر وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ لگا, اللہ نے اس کی زندگی میں انقلاب لایا اور سب کچھ اس نے چھوڑا. وہ واقعتاً اللہ کا ولی تھا, کوئی شک نہیں.
ہمارے جنید جمشید سے گھریلو تعلقات ابھی بھی ہیں، اس کے گھر کی خواتین، اس کی ہمشیرہ کا ہمارے گھر آنا جانا ابھی بھی. خیر بہت ساری باتیں میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ بات جنید جمشید نے خود بھی سنائی مجھے، اور یہی بات مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی اپنے بیان میں کہیں نقل کی، جو میں سنانے لگا ہوں آپ کو نا. وہ فرمانے لگے مولانا طارق جمیل صاحب کہ ایک دفعہ میں رائمنڈ مرکز میں بیٹھا ہوا تھا، تو کچھ لوگ آئے میرے پاس اور ساتھ یہ جنید جمشید بھی تھا. انہوں نے آ کر سب سے پہلی دفعہ نا وہ پکڑ کے اس کو رائمنڈ مرکز میں لائے. تو وہ آیا تو کہنے لگا جی مولانا صاحب اگر ہیں تو ان سے ملنا ہے، تو اس کو میرے پاس لے آئے. تو تعارف ہوا بھئی جنید جمشید ہے، گانے گاتا ہے اور بڑا گلوکار ہے اور یہ وہ ہے. تو خیر بیٹھا، کچھ باتیں شاتیں اس نے پوچھی، میں نے اس کو بتائی. تو اس نے کہا مولانا صاحب میں سکون کی تلاش میں ہوں، یہ بتائیں کہ سکون کہاں ملتا ہے. ان جملہ سوالوں میں ایک سوال اس نے یہ بھی پوچھا کہ مولانا صاحب سکون کہاں ملتا ہے. آج کل ہر بندہ یہی تلاش کر رہا ہے نا، کوئی کوٹھی میں، کوئی کار میں، کوئی بنگلے میں، کوئی نوکروں میں، چاکروں میں، نئے ماڈل کی گاڑی میں، جمع بینک بیلنس میں. لوگ سکون تلاش کرتے ہیں جناب. سنو سکون کہاں ہے. مولانا صاحب نے اس کو کچھ بریف کیا، سمجھایا کہاں ملتا ہے. خیر اس نے سنی باتیں اور السلام علیکم چلا گیا. پھر مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو میرا فون بجا، میں نے اٹھایا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت میں جنید جمشید بول رہا ہوں، وہ فلاں آپ سے ملنے آیا تھا کچھ عرصہ پہلے، وہ رائمنڈ مرکز میں ملا تھا، آپ سے کچھ سوالات پوچھے تھے، آپ نے پہچان لیا؟ تو کہنے لگے ہاں جی میں نے پہچان لیا. مولانا صاحب میں نے آپ سے اس وقت ایک سوال پوچھا تھا کہ سکون کہاں ہوتا ہے، یاد ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا جی ہاں مجھے یاد ہے، ایک سوال پوچھا تھا آپ نے. کہا مولانا صاحب اسی سکون کو میں تلاش کر رہا ہوں بڑے عرصے سے. میں اس سکون کی تلاش میں امریکہ اور یورپ تک گیا، بڑے بڑے 5 اور 7 سٹار ہوٹلوں میں گیا. وہ بڑی سے بڑی جگہ جہاں کو بڑے بڑے بادشاہ اور وزیر اور منسٹر جانے کی تمنا کر سکتے ہیں، اللہ مجھے وہاں بھی لے گیا. دنیا کی کوئی ایسی بڑی جگہ میں نے نہیں چھوڑی جہاں میں نہیں رہا. لیکن میں ان 5 اور 7 سٹار ہوٹلوں میں وہ بیڈ 5-5 لاکھ کے جن پر جا کر میں سویا اور لیٹا، لیکن مجھے سکون، میں مسلسل تلاش میں ہوں، مجھے سکون نہیں. ڈالر، پاؤنڈ، پیسہ، کار، کوٹھی، بنگلہ، کسی چیز کی کمی نہیں. بارش ہے مجھ پر دولت اور شہرت کی، لیکن مجھے سکون نہیں ہے. لیکن اب میں نے آپ کو ایک خوشخبری سنانے کے لیے فون کیا ہے. انہوں نے بولا کیا خوشخبری؟ کہا مولانا جس سکون کی تلاش میں میں یورپ اور امریکہ کی گلیوں اور ہوٹلوں میں پھرتا رہا، آج میں پہلی مرتبہ 3 دن کے لیے تبلیغی جماعت کے ساتھ نکلا ہوں. بالا کوٹ کے ایک پہاڑی علاقے کے چھوٹے سے گاؤں کی کچی مسجد کی پھٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر آپ کو فون کر رہا ہوں اور آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں کہ جو بڑے بڑے ہوٹلوں میں مجھے سکون نہیں ملا، وہ اس کچی مسجد کی پھٹی ہوئی چٹائی پر اللہ نے مجھے عطا کر دیا. ان چٹائیوں کو معمولی نہ سمجھو. یہ جناب پلستر بھی نہیں ہے، دیواریں بھی اسی طرح کی ہے، عام سی عمارت بنی ہوئی ہے. نہیں، کبھی آؤ تو صحیح، کبھی ادھر ماتھا ٹیکو تو صحیح، کبھی اللہ سے تنہائی میں باتیں کرو تو صحیح، کبھی یہ دل کا میل اتار کر آؤ نا، یہ دل کے زنگ صاف کر کے آؤ. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا نوازتا ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ پھر دیکھو اللہ کی یاد میں، اللہ کا نام لینے میں کیسا سکون ملتا ہے، کیسا مزہ ملتا ہے. یہ بیت اللہ میں لوگ کیا لینے جاتے ہیں؟ یہ دیوانوں کی طرح وہاں کیا وہ کرنے جاتے ہیں؟ وہاں اس سے زیادہ اچھی عمارتیں ہوں گی خوبصورتی میں، دیکھنے میں بظاہر. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ وہاں کیا لینے جاتے ہیں؟ کتنے کافر، کتنے ایسے لوگ، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی، جو اللہ نے کلمے کی توفیق دی، پہلی نظر پڑی اور دل کی دنیا. بے شمار واقعات ہیں، میں ادھر جاؤں گا بات لمبی ہو جائے گی. ایک عالم فرمانے لگے میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، عمرے کے لیے گیا، بیت اللہ کا طواف. تو ملتزم وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ مانگی گئی ہر دعا کو قبول کرتا ہے نا. اللہ سب کو لے جائے، آمین کہہ دو. کہنے لگے میں ملتزم پہ پہنچا، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا نا میں نے ایسے، اور رو رو کر اللہ سے میں نے عربی زبان میں جتنی دعائیں آتی تھی نا مسنون، میں نے مانگنی شروع کر دی عربی زبان میں. میں نے دیکھا ایک پاکستان کا دیہاتی جٹ بندہ، جٹ سمجھتے ہیں نا، ان پڑھ بندہ، گاؤں کا رہنے والا، وہ آیا اور اس جٹ نے ٹھیٹ اپنے پنجابی لب و لہجے میں دعائیں مانگنی شروع کر دی. وہ عالم فرمانے لگے
اس دیہاتی کے مانگنے کا انداز مجھے اتنا پسند آیا، اتنا اچھا لگا کہ میں نے اپنی دعاؤں کو چھوڑا اور اس کی دعا پر آمین کہنا شروع کیا۔ میں اپنی دعائیں بھول گیا، دیوانوں کی طرح مانگ رہا ہے، وہ بیت اللہ کا غلاف پکڑا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے، بس بات یہ کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ دیہاتی اللہ سے کیا کر رہا ہے؟ بولو بھائی، گپ شپ کر رہا ہے نا۔ بندہ اپنے دوستوں سے گپ شپ کرتا ہے نا جناب، جس کی اللہ سے یاری ہے اس نے پھر اللہ سے ہی گپ شپ کرنی ہے، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اب اللہ سے باتیں کر رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بیت اللہ کا غلاف پکڑا، اللہ کو کہہ رہا ہے یا اللہ میں ایک دیہاتی آدمی، کسان، سارا سال کھیت میں اپنے ہل چلاتا ہوں، کیا چلاتا ہوں؟ خون پسینہ لگاتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، سال کے بعد میرے کھیت کی فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے، پھر میں کاٹتا ہوں، پھر گندم اور اناج نکالتا ہوں، اور گندم اور اناج سے اپنی بوریاں بھر لیتا ہوں، بوریوں سے اپنے کمرے بھر لیتا ہوں۔ جب وہ گندم سے میرے گھر کے کمرے بھر جاتے ہیں نا تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے کہ میری مزدوری مجھے وصول ہوگی جناب۔ آپ کو پتہ ہے یہ کرنسی تو آج کے دور میں آئی ہے نا، کرنسی پہلے نہیں ہوتی تھی، پیسے نہیں ہوتے تھے، تو جنس کے بدلے میں کیا دی جاتی تھی؟ جنس، سمجھ آ رہی نا؟ ایک کام کیا بدلے میں دانے دے دیے، اس طرح ہوتا تھا۔ کہنے لگا یا اللہ جب غلے اناج سے میرا کمرہ بھر جاتا ہے نا ایسے، تو پھر میرے دروازے پر ایک بندہ آتا ہے جس نے پورا سال میرے بال کاٹے ہوتے ہیں، وہ اپنی مزدوری مانگتا ہے، میں اس غلے سے اٹھا کر اس کو دے دیتا ہوں۔ پھر ایک موچی آتا ہے جس نے میرے جوتے مرمت کی، مزدوری مانگتا ہے، میں دانے اٹھا کر اس کو دے۔ ایک درزی آتا ہے جس نے میرے کپڑے سلائی کیے ہوتے ہیں، مزدوری مانگتا ہے، میں اس کو سب کو دیتا ہوں اس طرح جس نے کام کیا۔ آخر میں ایک ایسا بندہ آتا ہے جس کو میں جانتا نہیں، جس کو میں پہچانتا نہیں، جو میرا رشتہ دار نہیں، میرا محلے دار نہیں، اس نے میرا کوئی کام نہیں کیا، ایسے آ گیا، آ کر مجھے یا اللہ تیرے نام پہ سوال کیا، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ کس کا سوال کیا؟ اللہ۔ یا اللہ میرے اور اس بندے کے بیچ میں جب تیرا نام آ گیا نا تو مجھے نہ کرتے ہوئے شرم آئی، مجھے نہ کرتے ہوئے کیا آئی؟ میرا تجھ سے تعلق ہے نا بڑا، جب تعلق والا بیچ میں آ جائے نا پھر بندہ نہ نہیں کرتا، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ جہاں تعلق آ جائے وہاں نہ نہیں کرتا۔ یا اللہ میرا تجھ سے تعلق ہے نا، تو جب اس نے تیرے نام سے سوال کیا نا میں نے پھر نہ نہیں کی، میں نے اس کی جھولی بھی بھر دی، اس کو بھی میں نے خالی نہیں لوٹایا، اس نے میرا کوئی کام بولو نہیں کیا تھا، اللہ اس کی جھولی بھر کے بھیجا۔ اتنی بات کہہ کے وہ دیہاتی بیت اللہ کے غلاف سے لپٹ گیا اور آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات کر دی، رو پڑا اور رو کر کہنے لگا مالک میں بھی تیرے دروازے پر اسی بندے کی طرح آیا ہوں جس نے تیرا کوئی کام نہیں کیا، جس کے پلے نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں، عمل کوئی نہیں، ککھ بھی نہیں ہے کچھ، یا اللہ خالی ہاتھ آیا ہوں۔ لیکن ایک بات تو بتا نا یا اللہ، میں بندہ ہو کر اتنی سخاوت کر سکتا ہوں کہ جس نے میرا کام نہیں کیا میں نے اس کو خالی نہیں لوٹایا، تو سخیوں کا بادشاہ ہے، تو مجھے اپنے در سے کیسے خالی لوٹائے گا؟ کبھی اس طرح تنہائی میں آ کر نا اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، کبھی ادھر ماتھا رگڑو آ کر، پھر دیکھو خدا کی قسم اللہ نے سکون کی دولت دے کر واپس نہ لوٹایا تو میرے منہ پہ تھوک دینا آ تو صحیح۔ کبھی ہم دنیا جان کے غلاظتیں گن دل دماغ میں لے کر آتے ہیں، ادھر دو ٹھونگے مارتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، جناب ایسے تو اللہ نہیں ملتا نا۔ وہ بات تو لطیفے کی ہے، مشہور ہے جناب، مولوی صاحب نے امامت کرا رہے تھے، پیچھے مقتدی کھڑے تھے، مولوی صاحب جناب بھول گئے، کیا ہو گئے؟ مقتدیوں میں اختلاف ہو گیا، بعض کہیں جی 3 رکعت پڑھائی ہے، بعض کہیں جی 4 رکعت نماز پڑھائی ہے، کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا، فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ مولوی صاحب نے 3 پڑھائی ہیں یا 4 پڑھائی ہیں۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے بولا جی 3 ہی پڑھائی ہیں، 4 نہیں پڑھائی۔ اس نے پوچھا جی آپ اتنے دھڑلے سے کیسے کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا جناب میرے 4 بیٹے ہیں، چاروں کو میں نے ادھر باہر 4 دکانیں ڈال کر دی ہیں، میں اللہ کے فضل سے روز نماز پڑھنے آتا ہوں اور ہر ایک رکعت میں ایک دکان کا حساب برابر کر لیتا ہوں۔ آج میں نے 3 کا حساب کیا تھا کہ امام صاحب نے کیا کر دیا ہے؟ سلام پھیر دیا، لہذا 3 رکعتیں ہوئی ہیں، 4۔ جب ایسی نمازیں ہوں، ایسی حاضری ہو تو پھر بتاؤ نماز میں سکون ملے گا؟ بولو بھائی، پھر دل لگے گا؟ ادھر دل ہی نہیں لگے گا۔ پھر بھائی غلطی ہماری ہے، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ سسٹم ہمارا خراب ہے بابا۔ ایک بندے کو 1.5-2 مہینے تک ٹائیفائڈ رہے تو اس کے منہ کا ذائقہ کیا ہو جاتا ہے؟ بولو بھائی، خراب ہو گیا نا ذائقہ۔ اب اس کو بریانی کھلاؤ، چاول کھلاؤ، قورمہ کھلاؤ، وخا کھلاؤ، گوشت کھلاؤ، جو دل ہے کھلاؤ، وہ ہر چیز کو منہ بنا لے گا، یہ کیا یہ کیا یہ کیا ہے۔
سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اب چیز میں قصور ہے یا سسٹم خراب ہے؟ بولو بھائی، سسٹم خراب ہے۔ جب سسٹم خراب ہوتا ہے نا تو اس کو اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے، تو بہتر ہے ہم اپ ڈیٹ کر دیں قبل اس کے کہ اللہ اپ ڈیٹ کرے۔ وہ مشکل ہو جائے گا نا، پھر وہ نہیں وارا کھاتا کہ اللہ اپ ڈیٹ کرے، اللہ نے تو قبر میں کرنا ہے، اللہ نے تو حشر میں کرنا ہے اپ ڈیٹ اس کو، بہتر ہے ہم خود اس کی فکر کریں۔ تو میرے پیاروں، میرے بزرگوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ مسجدیں ان کو معمولی نہ سمجھا کرو، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ سب کہو الحمدللہ، اللہ نے ہمیں اپنا گھر نصیب فرمایا، اس میں حاضری نصیب فرمائی۔ اب وعدہ کرو انشاءاللہ کہ اس گھر کو اپنے سجدوں سے آباد کریں گے، دل سے کہو انشاءاللہ، اس کو تلاوت سے آباد کریں گے، اس کو اعمال سے آباد کریں گے، مسجد کی بددعائیں نہیں لیں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ مسجد ویران ہوتی ہے نا تو مسجد بددعا دیتی ہے، یا اللہ جیسے ان لوگوں نے مجھے ویران کیا تو ان کے گھروں کو ویران کر۔ بتاؤ جس کو مسجد کی بددعا لگ گئی وہ بچ سکتا ہے؟ پھر وہ برباد ہو جائے گا۔ پھر مسجد کی بددعا نہیں لینی، صبح و شام اس کی خدمت کر کے اس کی دعائیں لینی ہے۔ تو ظاہری تعمیر بھی کرنی ہے جتنی ہو گئی الحمدللہ، جو کام رہتا ہے اس کی بھی فکر کرنی ہے۔ کرو گے سارے انشاءاللہ؟ اپنے گھروں سے زیادہ اللہ کے گھر کی فکر کرو، ایک ایمان بناؤ، عقیدہ بناؤ۔ تم اللہ کے گھر کی خدمت کرو گے، اس کو آباد کرو گے، اللہ آپ کے گھروں کو آباد کرے گا، اللہ آپ کے گھروں کو کبھی ویران نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ سمجھ آ رہی نا؟ تو سب نے مل کر اپنے گھر سے زیادہ اللہ کے گھر کی تعمیر و ترقی کی کوشش کرنی ہے، اپنے مال سے بھی، اپنے اعمال سے بھی، دونوں سے کوشش کرو گے نا انشاءاللہ۔ اور خود بھی کوشش کریں کہ تعلیم بالغاں کی کلاس ہو اور اس کو بھی شروع کریں، اور دیگر دوستوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کریں۔ بڑے لوگ بھی دین سیکھا کرو آ کر، اور اپنے بچوں کے لیے جو یہاں ناظرہ کی، حفظ کی، جو بھی شعبے چل رہے ہیں یہاں پر، اور قاری جاوید صاحب جو محنت کر رہے ہیں، آپ سارے وعدہ کرو ان کا دست و بازو بنو گے نا انشاءاللہ، ساتھ دو گے بھرپور انشاءاللہ۔ ہر گھر کا بچہ مسجد میں آنا چاہیے، آئے گا نا انشاءاللہ، کوئی گھر بھی اس چشمے سے محروم نہ رہے انشاءاللہ۔ اور آخر میں ایک وعدہ یہ بھی کرو کہ کوئی بھائی بھی انشاءاللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑے گا۔ کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑا کر دو، اونچا ہاتھ کھڑا کرو۔ سب نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ اللہ سے توفیق بھی مانگو گے نا؟ کھانا رہتا ہے رہ جائے، کام لیٹ ہوتا ہے ہو جائے، دفتر دکان لیٹ ہوتی ہے ہو جائے، لیکن آج کے بعد اللہ کے گھر کا ناغہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ صبح و شام اس کی فکر کرو گے ضرور۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔